امام احمد بن حنبل ایک دفعہ ایک جگہ سے گزرے تو راستے میں دیکھتے ہیں کہ ایک شخص وہ لوگوں کو لوٹ رہا ہے۔ انہوں نے اگلے دن اسی شخص کو مسجد میں دیکھا، نماز پڑھ رہا تھا۔ امام صاحب نے اس سے پوچھا کہ بھائی رات کو میں نے تمہیں دیکھا تھا کہ تم لوگوں کو لوٹ رہے ہو اور اب تم مسجد میں نماز ادا کر رہے ہو۔ تو اس نے کہا کہ یہ میرے اور اللہ کے درمیان ساری دروازے بند ہونے کے باوجود ایک یہ دروازہ کھلا ہوا ہے، اس کو میں نے بند نہیں ہونے دیا۔ اللہ کسی بھی وقت مجھے اپنے راستے میں اپنے سیدھے راہ پہ چلا سکتا ہے۔ کہتے چند دن بعد مجھے حج کرنے کی سعادت نصیب ہوئی تو میں نے دیکھا کہ ایک شخص کعبے کی دیوار کے ساتھ چمٹ کر بے تحاشا رو رہا ہے اور روتے ہوئے کہہ رہا ہے یا اللہ مجھ سے یہ گناہ ہو گیا ہے، مجھے معاف کر دے، میں دوبارہ یہ غلطی کبھی نہیں کروں گا۔ کہتے ہیں میں نے قریب ہو کر دیکھا تو وہ وہی شخص تھا جو لوگوں کو لوٹ رہا ہے۔ کہتے مجھے بڑی خوشی ہوئی۔ میں نے کہا کہ ایک دروازہ انسان کو اللہ کے ساتھ کھلا رکھنا چاہیے تاکہ کسی بھی وقت وہ اللہ کی طرف لوٹ آئے، اللہ کی طرف واپس آ جائے۔ شیطان کا جو اصل مین مقصد ہوتا ہے نا، وہ آپ کو گناہ کی طرف لانا ہے۔ گناہ کی طرف اگر آپ نہیں آ رہے، وہ آپ کو اس چیز کی امید دلاتا ہے کہ یار گناہ کر لو، بعد میں معافی مانگ لینا۔ آپ گناہ اس کے کہنے پر کر لیتے ہیں۔ معافی کی نیت سے جب بھی انسان گناہ کرتا ہے ہمیشہ اس کا خمیازہ اسے بھگتنا پڑتا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ انسان ایک دفعہ گناہ کرتا ہے، اس کو معافی مانگنے کی توفیق نہیں ملتی۔ کیوں نہیں ملتی؟ کیونکہ شیطان نے اسے امید دلائی ہوتی ہے کوئی بات نہیں، ابھی بڑا وقت پڑا ہے، ابھی تم 18 سال کے ہو، 20 سال کے ہو، 22 سال کے ہو، کوئی مسئلہ نہیں، ابھی تو تم نے 90-92 سال تک جینا ہے۔ وہ اسی چکر میں انسان آج معافی مانگتا ہوں، کل معافی مانگتا ہوں، پرسوں، اسی چکر میں وہ معافی مانگنے کا موقع ہی نہیں ملتا الا ماشاءاللہ۔ اب شیطان نے آپ کو گناہ کی طرف لانا ہے۔ اس کے بعد اکثر اوقات یہ ہوتا ہے کہ آپ سے بڑا گناہ کروانے کے بعد وہ آپ کو اس چیز پر شرمندہ کرتا ہے۔ وہ آپ کو احساس دلاتا ہے کہ یار تم نے بہت بڑا جرم کیا ہے، اب اس کی معافی نہیں ہے۔ اب تم اللہ سے کس منہ سے، کس زبان سے، کس ہاتھوں سے تم اللہ سے معافی مانگو گے؟ انسان تنہائی میں اکیلے رہ کر کچھ ایسے گناہ کر دیتا ہے اور اس کے بعد شیطان اس کو ایسا ملامت کرتا ہے، کہتے یہ تم نے کیا کر دیا ہے؟ تم اللہ کے خلاف چلے گئے، اللہ کی نافرمانی کر دی، اب اللہ کو کس منہ سے تم معافی مانگو گے؟ تو لہٰذا جب بھی آپ کے مائنڈ میں یہ چیز آئے، پہلی بات نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث، ابن آدم سارے خطا کار ہیں اور بہترین خطا کار وہ ہے جو معافی مانگ لے، کیونکہ خطا کاروں میں بھی کیٹیگری ہیں۔ کچھ لوگ اپنی غلطی کو مان لیتے ہیں، کچھ اپنی غلطی کو نہیں مانتے، اور کہا جو اپنی غلطی مان کر اللہ کی طرف آ کر معافی مانگ لیتا ہے وہ بہترین شخص ہے، کیونکہ جو اللہ کی طرف آ کر معافی مانگ لیتا ہے اس کے اللہ کی طرف لوٹنے کے چانسز بہت زیادہ بڑھ جاتے ہیں۔ اب جب بھی آپ سے کوئی گناہ ہو جائے، غلطی ہو جائے، کوئی اللہ کی نافرمانی ہو جائے، تو اسی ٹائم اللہ کے حضور معافی مانگنی ہے، یا اللہ مجھ سے یہ غلطی ہو گئی۔ اللہ کی طرف جو ایک دروازہ ہے نا، اس کو کبھی بند نہ ہونے دے۔ اس کو جو مرضی ہو جائے، آپ جتنی مرضی آپ سے جتنا مرضی بڑا گناہ ہو جائے، جتنی مرضی بڑی غلطی ہو جائے، لیکن آپ نے کبھی بھی وہ ایک دروازہ جس کے ذریعے آپ اللہ کے ساتھ تعلق قائم کرتے ہو، وہ دروازہ کبھی نہیں آپ نے بند ہونے دینا۔ آپ نے اللہ تعالیٰ سے معافی مانگتے رہنا ہے۔ غلطی ہوتی ہے اللہ سے معافی مانگے، پھر غلطی ہوگی پھر معافی مانگے، پھر غلطی ہوگی پھر معافی مانگے۔ جتنی بار شیطان آپ کو ملامت کرے گا اتنی دفعہ آپ معافی مانگ کے اس کو شرمندہ کریں، اس کو خاک آلود کریں۔ وہ آپ کو احساس دلاتا ہے کہ تم نے یہ غلطی کر دی ہے، اب اس کے بعد تمہارا کوئی حل نہیں ہے، اب تم پکا گئے۔ پھر اس کے بعد آپ سے مزید گناہ کرواتا ہے۔ ایک بات یاد رکھیے گا، آپ چھوٹی سی ایک غلطی کرتے ہو نا، مثال کے طور پر ہم اکثر ایسے گناہ ہیں جن کو ہم گناہ نہیں سمجھتے، ان کا بار بار ریپیٹ کرنا وہ کبیرہ گناہ کی شکل اختیار کر جاتا ہے، جس کی معافی مانگنے کے بعد ہی ملے گی۔ ایک ایسا عمل، اگر انسان جتنی مرضی غلطیاں کر لے، لیکن صحیح مسلم کی حدیث ہے کہ اگر انسان 100 مرتبہ سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم پڑھ لیتا ہے، جتنی مرضی غلطیاں، اگر سمندر کے جاگ کے برابر بھی گناہ ہے نا، اللہ تعالیٰ اس کو معاف کر دیتے ہیں۔
یہ عمل آپ نماز کے بعد اس کو اپنی پابندی بنائیں، صبح شام کے اذکار کے ساتھ اس کو اپنی روٹین میں ایڈ کر لیں۔ آپ کے جو صغیرہ گناہ ہے، کبیرہ تو آپ کے معافی کے بغیر معاف نہیں ہونے، جو صغیرہ گناہ ہے وہ اللہ تعالیٰ اپنی رحمت کے ساتھ آپ کے اس چھوٹے چھوٹے اعمال کی وجہ سے معاف کر دیں گے۔ آپ انسان ہے، ایک انسان سے ڈیلی بیسس پہ کوئی نہ کوئی غلطی ہو ہی جاتی ہے، جتنا مرضی انسان خود کو بچا کے رکھے، کوئی آنکھوں کی، کانوں کی، زبان کی، کوئی نہ کوئی انسان کہیں نہ کہیں کوتاہی کر جاتا ہے۔ تو یہ جو چھوٹے چھوٹے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اعمال بتائے ہیں، انسان 5 وقت کی نماز ادا کرتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کیا وہ شخص جو ہر روز 5 ٹائم ایک نہر میں نہاتا ہے، کیا اس کے جسم پہ کوئی میل باقی رہے گی؟ صحابہ نے کہا نہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نمازی انسان کی اسی طرح مثال ہے کہ وہ 5 وقت کی نمازیں ادا کرتا ہے، وضو کرتے وقت انسان سب سے پہلے ہاتھ دھوتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے ہاتھوں کے گناہ معاف کر دیتے ہیں۔ کلی کرتا ہے، زبان سے کی گئی چھوٹی موٹی غلطیاں اللہ تعالیٰ معاف کر دیتے ہیں۔ اس کے بعد چہرہ دھوتا ہے، آنکھیں بھی اس میں آتی ہیں، اللہ تعالیٰ آنکھوں سے کی گئی چھوٹی موٹی غلطیاں ان کو درگزر کرتا ہے، معاف کر دیتا ہے۔ اس کے بعد بازو آ جاتے، بازو ہاتھ میں شامل ہے۔ اس کے بعد کان آ جاتے، کانوں سے کی سنی ہوئی کوئی ایسی لغو چیزیں ان کی اللہ تعالیٰ معافی دیتا ہے۔ اس کے بعد پاؤں آتا ہے، پاؤں میں اللہ تعالیٰ جو شخص چل کے جاتا ہے، کوئی ایسے برائی والی چھوٹی موٹی غلطی بحیثیت انسان کوئی نہ کوئی کوتاہی کر دیتا ہے پاؤں کے ساتھ، تو اللہ تعالیٰ اس کو بھی معاف کر دیتا ہے۔ جب 5 ٹائم انسان اللہ کے حضور حاضری دے کر وضو کرتا ہے تو صغیرہ گناہ تو اس کے یہیں پہ معاف ہو جاتے ہیں۔ اس کے ساتھ اگر وہ کہتے ہیں نا کہ ایک پلیٹ لی آپ نے سالن کی، اس کے ساتھ گریوی آپ شامل کر لیں، سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم 100 مرتبہ پڑھ کر، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ سمندر کی جاگ کے برابر بھی گناہ ہوں گے نا، تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ اس کو بھی معاف کر دیں گے۔ تو لہٰذا میرے بھائیوں، آج جو سب سے مین ہماری کوتاہی ہے نا، وہ یہ ہے کہ ہم گناہ کرنے کے بعد اس پہ نادم نہیں، شرمسار نہیں ہوتے، ہم اس پہ قائم رہتے ہیں ڈٹھائی کے ساتھ، اللہ تعالیٰ سے معافی نہیں مانگتے۔ جب گناہ ہمیشہ اس وقت اپنی مضبوط پکڑ، اپنی گرفت انسان کے اوپر پکڑتا ہے جب انسان اس کو نادم نہیں ہوتا، شرمسار نہیں ہوتا، اپنے اللہ کے سامنے شرمندہ ہو کر اپنے گناہ کا ارتکاب، اپنے گناہ کا اقرار کرتے ہوئے اللہ سے معافی نہیں مانگ لیتا۔ جب انسان اللہ سے یہ اقرار کرتا ہے یا اللہ مجھ سے گناہ ہو گیا ہے، تو اللہ تعالیٰ آپ کا آدھا گناہ تو یہی معاف کر دیتے ہیں، باقی بات تو بات کی۔ لہٰذا جو بھی گناہ ایز اے ہیومن بینگ آپ سے ہو جاتا ہے، آپ سب سے پہلے اللہ کے حضور جتنا بھی جلدی ہو سکے آپ اللہ کے حضور جا کر معافی مانگے۔ اللہ تعالیٰ سمجھنے کی، عمل کرنے کی توفیق عطا۔